اپنے معاملات، اخلاقیات، عبادات، معاشیات کے لیے سبسکرائب کریں، دیکھتے رہیں ویل وشر ود مصور چودھری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان کیا ہے؟ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گیا، وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور ہے بھی بلا شبہ ایسے ہی کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد ہی انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور یہ اقرار ہم اپنی زبان سے بھی کرتے ہیں اور اس کی تصدیق ہم اپنے دل سے کرتے ہیں۔ ہمارے دل میں بھی ایسی ہی بات ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو الہ، مشکل کشا، حاجت روا یا معبود نہیں سمجھتے۔ اب جب ہم یہ عہد کر لیتے ہیں تو اس کے بعد مسلمان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی ساری عبادات، اپنی جملہ عبادات اللہ کے لیے کرے، اور اس سے اللہ رب العالمین کی خوشنودی کا حصول انسان کے پیش نظر ہونا چاہیے۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ یہی اسلام کا وہ اصل سپیرٹ ہے جس کے بارے میں اسلام ہمیں بار بار تاکید دیتا ہے، اسلام ہمیں سمجھاتا ہے اور اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہم مسلمان ہو جائیں، ہم یہ عہد اور اقرار کر لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پھر ہم اس کی عبادات کیسے کریں؟ وہ کلمہ کا آخری حصہ ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے بطور رسول بنا کر بھیجا ہے، جو ہمیں یہ بتائیں گے کہ اللہ کی عبادت تو کرنی ہے، لیکن کس انداز سے کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، کس وقت کرنی ہے، کتنی کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ہمیں بتائی ہیں، اور آج بھی ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ کو رب ماننے کے ساتھ ساتھ، اس کی عبادات کرنے کے ساتھ ساتھ اس طریقے کو فالو کریں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اور اگر ہم عبادات تو کرتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ کے طریقے کو فالو نہیں کرتے، اس پر عمل پیرا نہیں ہے، اس کو اپناتے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام کے دونوں حصوں پر عمل پیرا نہیں ہیں۔ ایک وہ حصہ جو ہمارے عقائد سے متعلق تھا، اور دوسرا وہ حصہ ہے جو ہمارے پریکٹیکل کے متعلق ہے، کہ پریکٹیکلی جب ہم نے عبادات کرنی ہے، فرائض ادا کرنے ہیں، سنن ادا کرنی ہیں، مالی ہیں، جانی ہیں، فکری عبادات ہیں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس طریقہ کار کو بھی محمد رسول اللہ سے لینے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم وہ طریقہ خود اپنانے کی کوشش کریں گے یا کسی اور شخصیت سے لیں گے یا کسی مقتدا سے، کسی معلم اور امام سے لیں گے، تو پھر ہمارا وہ طریقہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ تو نہیں ہوگا۔ کیوں نہ ڈائریکٹ ہم محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہی لے لیں؟ اس لیے کہ اگر ہم اپنے ذہن سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے اسلام کے اندر کوئی اچھائی کرنا چاہیں تو وہ اچھائی نہیں ہوتی۔ اسلام کا کچھ بھلا کرنا چاہیں تو وہ بھلا ہوتا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طہارت کے بارے میں فرمایا نا، طہارت ہم کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، 3 بار اعضاء کو دھو لیتے ہیں، ہماری طہارت مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر مجھ میں یا آپ میں سے کوئی ایک شخص یہ سمجھے کہ نہیں 3 نہیں 4 بار یا 5 بار دھونا ہے اعضاء کو، اس سے پاکیزگی زیادہ حاصل ہوگی، طہارت زیادہ حاصل ہوگی اور اجر بھی زیادہ ملے گا، تو یہ میرے ذہن کا وہ فطور ہے جس نے مجھے غلط راستے پر لگا دیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے صرف 3 بار کہا تھا اور میں 5 بار یا 4 بار کے اوپر جا رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں اس راستے سے ہٹ رہا ہوں، اور جب میں راستے سے ہٹ جاتا ہوں تو پھر میری عبادت جو ہے وہ قابل قبول نہیں رہتی۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا طہارت ہی کے بارے میں، وضو ہی کے بارے میں، فمن زاد علی ھذا فقد اساء وتعدى او ظلم او کما قال علیہ السلام، کہ جس نے 3 بار اعضاء کو دھونے سے 4 بار دھوئے، اس سے زیادہ دھوئے یا 5 بار دھوئے تو اس نے برا کام کیا، وتعدى اس نے برا کام کیا، اس نے زیادتی کی، او ظلم یا پھر اس نے ظلم کیا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ میں سمجھ رہا تھا کہ 4 بار 5 بار دھونے سے زیادہ طہارت حاصل ہوگی، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں،
آپ نے برا کام کیا ہے، آپ نے زیادتی کی ہے، آپ نے ظلم کیا ہے، لہٰذا مجھے اور آپ کو اس ظلم سے، اس زیادتی سے اور اس برائی سے باز آ جانا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو میری اور آپ کی ساری عبادات اسی گھمنڈ کے اندر اور اسی اپنی فکری خلل کے اندر تباہ و برباد نہ ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ بات وہ اپنائیں، بات اس کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کریں، اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کوڈ آف کنڈکٹ میں شامل کریں جو بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کی احادیث اور آپ کی سنتوں میں ذکر ہے یا جس کا آپ نے حکم دیا ہے۔